غیر شادی شدہ 100 کوڑے لگاؤ اور اعلان برسر عام لگاؤ، جاؤ رکھو اپنے گھر میں، آیتیں پڑھ لیا کرو، ثواب لے لیا کرو۔ یہاں تو ہمارا قانون چلے کہ پردے پر پابندی کر دی جائے، کوئی عورت برقع نہیں پہنے گی، ہو چکا ہے، کرو نا، قائم کرو نا، اسے دکھاؤ، نہیں چلنے دیں گے ہم، مارو ہمیں، ہمارے سینوں کے اوپر گولیاں چلاؤ۔ بچپن میں مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ خوش نصیب ایسے ہوں گے اس مجمع میں جن کی تعلیم کا آغاز قاعدہ یسرنا القرآن سے ہوا ہو یا نورانی قاعدے سے ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتابچے تعلیم الاسلام جو ہے انہیں پڑھائے گئے ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ آج کل وہ رواج ختم ہو چکا ہے، آج کا ہمارا دور مادہ پرستی کا ہے۔ ہماری تعلیم میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ کنڈر گارٹن جو ہے اس سے بات شروع ہوتی ہے، اور ممی اور پاپا یہ الفاظ جو ہیں وہ بچوں کو سکھائے جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام عام طور پر نہیں پڑھایا جا رہا۔ لیکن یاد ہوگا آپ کو کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایمان مفصل، ایمان مجمل یاد کرائے جاتے تھے، ایمان کیا کیا ہے، پھر 6 کلمے پڑھائے جاتے تھے۔ یہ 6 کلمے یوں سمجھیے کہ اسلام کی تعلیمات کا لب لباب اور خلاصہ ہیں۔ ان میں سے پہلے 2 کلمے کیا ہیں جو اہم ترین ہیں؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر ترین کلمہ ہے، اسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں، اور یہ سمجھیے کہ ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد اور اساس ہے۔ دوسرا کلمہ اسی میں لفظ شہادت کا اضافہ ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ شہادت جو ہے یہ اسلام میں داخلے کا شاہ درا ہے۔ شاہ درا، در کہتے ہیں دروازے کو، شاہ درا بہت بڑا دروازہ۔ جو لوگ دلی سے واقف ہیں انہیں یاد ہوگا، معلوم ہوگا کہ دلی جو ہے وہ جمنا ندی یا جمنا دریا کے مغرب میں واقع ہے، اور مشرق سے جو بھی آتا ہے یو پی سے، اس کو پہلے ایک قصبے سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے بعد پل آتا ہے جمنا کا، اور اس قصبے کا نام ہے شاہ درا پل۔ اسی طرح کا شاہ درا ایک لاہور میں ہے۔ لاہور جو ہے وہ راوی کے جنوب مشرقی کنارے پر ہے، آباد ہے شہر۔ اب جو بھی پشاور سے، سرحد سے، اسلام آباد سے، پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں تو انہیں لاہور میں داخل ہونے کے لیے دریائے راوی کراس کرنا ہوتا ہے، لہذا وہاں بھی ایک قصبہ ہے جس کا نام شاہ درا ہے۔ شاہ درا یہ بڑا در ہے کہ جس سے داخل ہو کر آپ دلی میں یا لاہور میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ اسلام میں داخلے کے لیے شاہ درا جو ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں انہی 2 کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں، باتیں بالکل بنیادی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں، صرف یہ ہے کہ آپ نے شاید زیادہ کبھی شعوری طور پر توجہ نہ دی ہو اور ان کے بارے میں کہیں گہرا غور و فکر نہ کیا ہو۔ دیکھیے پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے۔ یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق صرف اللہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت صرف اس کی ہوگی، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، عبادت اسی کی ہوگی۔ اس عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کی اور رسولوں کی دعوت بیان ہوئی، اور نام بنام کہا گیا۔ ان کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی بعض صورتوں میں ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے، سورہ شعراء میں ان اعبدوا اللہ واطیعون، عبادت اللہ کی کرو، میری اطاعت کرو۔ تو اللہ کی عبادت کیا ہے جس کے لیے سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی عبادت۔ یہ عبادت کیا ہے؟ بدقسمتی سے مسلمانوں پر جو زوال آنا شروع ہوا خلافت راشدہ کے بعد سے، ایک زوال اسلام کا شروع ہو گیا، اگرچہ مسلمانوں کا تو عروج جاری رہا،
دور بنو امیہ میں، دور بنو عباس میں دنیاوی اعتبار سے سطوت، شان اور شوکت بڑھتی چلی گئی، لیکن اسلام جو ہے اس کے اندر زوال شروع ہو گیا۔ سب سے پہلا زوال کیا آیا؟ وہ خلافت کہ جو مسلمانوں کو اپنے میں سے کسی بہترین شخص کا انتخاب کر کے جس کا تعین ہونا چاہیے تھا، وہ خلافت موروثی عہدہ بن گئی، خاندانی بات بن گئی، قبائلی بات بن گئی۔ یہ ہمارے زوال کا پہلا منظر تھا۔ بہرحال اس کے بعد رفتہ رفتہ ہمارے تصورات بھی کچھ محدود ہوتے چلے گئے، ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ عبادت کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو۔ غلام پچھلے زمانے کا تصور کیجئے، یہ ایسا نہیں تھا جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیں۔ آج امپلائر امپلائی ریلیشن شپ یہ اور ہے۔ آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے، فرض کیجئے دہاڑی پر رکھا ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرے گا پھر چھٹی کرے گا، اس کے بعد وہ آپ کا کوئی تابع نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا، جب الیکشن ہوگا اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا۔ تو اصل میں غلام جو ہوتا تھا وہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہد، ہمہ وجوہ بندگی کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا۔ ملازم کہہ سکتا تھا کہ میرے تو اوقات ختم ہو گئے۔ آپ نے کسی کو رکھا خانسامہ کی حیثیت سے، اور فرض کیجئے ابھی فلش سسٹم نہیں آیا تھا تو بیت الخلاء جو ہے آپ جس طرح کے ہوتے تھے سب کو یاد ہے، کسی دن بھنگن نہیں آئی، آپ کہیں اس سے خانسامہ سے کہ ذرا جاؤ بیت الخلاء صاف کراؤ، وہ صاف کہے گا صاحب میں تو خانسامہ ہوں، میں آپ کو کھانا پکا کر دینے کا پابند ہوں، میں یہ آپ کا بیت الخلاء صاف کرنے کا تو پابند نہیں ہوں۔ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لیکن غلام نہیں کہہ سکتا۔ غلام تو ملکیت ہے، وہ 24 گھنٹے کا مطیع ہے، جو کام کہا جائے کرنے پر مجبور ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو معلوم ایک اور بات ہونی چاہیے کہ غلام تو خود مملوک ہوتا ہے، اس کی ملکیت کوئی نہیں ہوتی۔ آقا نے کوئی اگر کوٹھڑی دے دی ہے کہ تم رات کو اس میں سو جایا کرو تو کیا وہ اس کوٹھڑی کا مالک ہو گئے؟ آقا نے کوئی چارپائی دے دی ہے اس پر سویا کرو تو کیا چارپائی کا مالک ہو گئے؟ نہیں، قتل نہیں، خود مملوک ہے۔ اور پچھلے زمانے میں غلاموں کا معاملہ کیا تھا؟ آقا جب چاہے ذبح کر دے، قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، نہ 302 کا نہ 304 کا۔ کیوں؟ جیسے آپ کی بکری آپ کی ملکیت تھی، آپ نے ذبح کیا، گوشت کھا لیا، کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے؟ میری بکری تھی بھائی، میں نے ذبح کیا، Who are you to ask me؟ اسی طرح غلام میری ملکیت ہے، میں نے قتل کر دیا، میں نے اپنا نقصان کیا ہے نا۔ میں اس غلام کو فروخت کرتا تو کچھ پیسے مل جاتے مجھے، لیکن اختیار میرا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس معنی میں اللہ کا غلام بن جانا، اللہ کا بندہ بن جانا، یہ بندہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، عبد عربی کا لفظ ہے۔ عبد سے عبادت بنا، بندے سے بندگی بنا۔ چنانچہ شیخ سعدی کا شعر ہے مشہور، جو مسجدوں میں پہلے لکھا جایا کرتا تھا۔ آج کل تو ہمارا نئی قسم کی مسجدوں کے ڈیزائن بنتے ہیں نا، پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس در کے اوپر چوکٹا بنا ہوا ہے، روز محشر کے جانگ اداس بود، اولی پرسش نماز بود۔ وہ قیامت کا دن جو بہت سخت ہے، پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اور یہ شعر بھی لکھا ہوتا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی ہمیں ملی ہی بندگی کے لیے ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو اگر ہم بندگی نہیں کرتے اللہ کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے، گویا کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو تو پورا نہیں کر رہے۔ آپ نے قلم بنایا تھا لکھنے کے لیے، لکھتا نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ اس کو کوڑے میں ڈالیں گے۔ لہذا انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق بندگی کے لیے ہوئی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ جہد اللہ کی اطاعت، یہ ہے عبادت۔ اس عبادت کے لیے عبادات ہمیں دی گئی ہیں۔ جیسے یہ اگر کھڑا ہوا ہے شامیانہ تو آپ نے دیکھا یہ جو بانس کھڑے ہوئے ہیں، یہ عبادت جو ہے اس کی چھت سمجھ لیجئے 4 ستونوں پر کھڑی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نماز کس لیے؟ تاکہ 5 مرتبہ تازہ کر لو اللہ سے عہد بندگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہیں بھول مت جانا۔
صبح ہوئی ہے، پہلے اپنا اللہ سے بندگی کا عہد تازہ کر لو، پھر دکان پہ جانا، پھر دفتر میں جانا، اور پھر دوپہر میں پھر نکلو، پھر تازہ کرو. وہ آپ کا لنچ آور ہوگا لیکن اس میں اللہ کو پہلے یاد کرو. پھر جب بہت زیادہ ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے شام کا، پھر یاد کرو اللہ کو عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر رات کو عشاء. 5 دفعہ یاد کرو اقم الصلاۃ لذکری، کہ تمہیں یہ بات یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا کام بندگی ہے. ہما تن، ہما وجوہ، ہما وقت اللہ کی عبادت. روزہ کیوں دیا؟ تاکہ نفس کے اندر جو شیطنت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہو جائے. بھوک برداشت کرو، کسی وقت کھانے کو حلال چیز نہیں مل رہی تو بھوک برداشت کرو، فوراً کسی حرام شے کے اندر منہ نہ مار دو. تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے. پیاس شدید لگی ہوئی ہے تو اگر کوئی صحیح مشروب نہیں ہے تو ایسا نہ کرو کہ کیا کریں، یہاں پر تو سوائے جو شراب کا کچھ ملتا ہی نہیں تو لوگ شراب ہی پیتے ہیں. اس کے لیے مشق کرانے کے لیے 30 دن صبح سے شام تک جائز مشروب بھی نہ پیو، جائز کھانا بھی نہ کھاؤ، تاکہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ باقی 11 مہینوں میں ناجائز سے تو بچو. یہ ہے عبادت کے ساتھ ان عبادات کا تعلق. ایک بڑی ہمارے اندر جو ہے نفس کی خواہش، دولت پرستی، اس کو نکالنے کے لیے صدقہ، خیرات، انفاق، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، تاکہ یہ دولت کی محبت دل میں سے کھرچی جائے. اور یہ تینوں حکمتیں جمع کرنی ہے حج کے اندر. حج میں احرام کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں، وہ روزے کے مشابہ ہیں. بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ و صدقات کے مشابہ ہو گئی. اس میں تلبیہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو ذکر اور انفاق اور نفس کو کنٹرول کرنا، یہ تینوں چیزیں جمع کر دی حج میں. وہ جامع عبادات، جامع العبادات. لیکن ان عبادتوں کے اوپر چھت آئے گی اسلام کی پوری، ہمہ جہت ہمہ وقت اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت. یہ جو عبادت ہے، ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ عبادت جو ہے زبردستی بھی دنیا میں کرائی جاتی رہی. مثلا بنی اسرائیل پر فرعون مسلط تھا، اپنے احکام منواتا تھا کہ نہیں؟ ہم پر انگریز حاکم تھا، اپنا قانون نافذ کرتا تھا کہ نہیں؟ تم اپنے قانون رکھو گھروں میں، تمہارے کتاب میں لکھا چور کے ہاتھ کاٹو، ہم نہیں کاٹیں گے. تمہاری سنت ہے رسول کی، شادی شدہ ہو زانی یا زانیہ اس کو رجم کرو، غیر شادی شدہ 100 کوڑے لگاؤ اور اعلان برسر عام لگاؤ. جاؤ رکھو اپنے گھر میں، آیتیں پڑھ لیا کرو، ثواب لے لیا کرو. یہاں تو ہمارا قانون چلے گا. اور ہم اطاعت کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ اطاعت جو ہے یہ فورس تھی، زبردستی کی تھی، جبر کے ساتھ تھی. اس کو عبادت نہیں کہیں گے. عبادت وہ اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی جو اپنی دلی آمادگی سے کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر کی جائے. یہ ڈائمنشن جو ہے عبادت کی، کہ محبت اس کا جزو لازم ہے. اللہ لا ایمان لمن لا محبت لہ. دیکھو جس کے اندر محبت نہیں ہے اللہ کے اس کے رسول کی، اس کا کوئی ایمان نہیں. اللہ کا عشق، اللہ کے رسول کا عشق، اس سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت پوری زندگی میں، یہ عبادت ہے. اور اس میں نوٹ کیجئے، اس عبادت میں اللہ کی اطاعت بھی ہے، رسول کی اطاعت بھی ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. سلو کما رہے تو مونی اسلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں. صحابہ نے حضور کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین نے تابعین کو دیکھا. یہ نسل بعد نسل. تو نظام جو بنتا ہے عبادت کا، اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بار بار قرآن میں آتا ہے، بار بار آتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے رسولوں کی دعوت تو آئی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن اسی کو دوسری جگہ پر بیان کیا گیا ان اعبدوا اللہ و اطیعون، اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو. تو ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت رسول کے طریقے پر، یہ ہے عبادت. اس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. اب اس میں ابھی تک کی جو باتیں تھیں وہ تو ذرا میٹھی تھی، ذرا کڑوی بات بھی آ جائے. اگر جزوی اطاعت ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ منہ پر دے ماری جاتی ہے. آپ کہیں نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، جی میں پڑھتا ہوں اور اسی طرح پڑھتا ہوں جیسے کہ حضور پڑھتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، بھائی یہ تو مجبوری ہے میری، میں کیا کروں، اس کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں. یہ معاملہ اب بہت مخدوش ہو گیا. اللہ کے بعض احکام کو ماننا اور بعض کو پاؤں تلے رونک دینا، اس پر جو غضب اللہ تعالیٰ کا اس کو سمجھ لیجئے.
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور ہماری شریعت اور ہمارے قانون اور ہمارے احکام کے ایک حصے کو مانتے اور ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ طرز عمل اختیار کریں گے۔ اللہ کی اطاعت جزوی، یہ مانیں گے یہ نہیں مان سکتے، یہ کریں گے یہ نہیں کر سکتے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں تو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دیے جائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ فِي أَشَدِّ الْعَذَابِ، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے گا۔ دیکھیے یہ میرا قول نہیں، میں تو اللہ کی بات بتا رہا ہوں۔ پہلا حصہ آج پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم ذلیل و خوار ہیں۔ شاعر کہتے رہے ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ دنیا میں ہر مسلمان جو ہے، ہر انسان چوتھا یا پانچواں انسان مسلمان ہے، 1/4 آف ورلڈ پاپولیشن اور 1/5 ایٹ لیسٹ، لیکن مسلمانوں کے لیے عزت کہیں نہیں ہے، ذلت۔ دنیا کے معاملات میں ہم سے کوئی رائے نہیں لیتا، کسنوی پرسد کے بھیا کشتی تم کون ہو؟ بھائی اب G7 بیٹھیں گے فیصلہ کریں گے، G8 ہوں گے، G9 ہوں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، یا یہ کہ سیکیورٹی کونسل ہوگی UNO کی، وہ فیصلہ کریں گے تم کون ہو؟ کوئی مسلمان ملک نہ 3 میں نہ 13 میں نہ G7 میں نہ G15 میں کوئی بھی نہیں۔ ہماری پالیسیاں کوئی اور بناتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی کنڈولیزا رائس آ جاتی ہے یا اس سے پہلے کوئی اور آ جاتا تھا، آ کر حکم دے کے چلے جاتے ہیں یہ کرو، اور کرتے ہیں، دونوں ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں۔ یہ صورتحال کیوں ہے؟ یہ ذلت اور یہ رسوائی۔ اور ایک بات پر توجہ کیجئے، آج دنیا میں اس پورے گلوب میں جہاں بھی خون بہتا ہے مسلمان کا بہتا ہے۔ 50 برس سے کشمیر میں اور فلسطین میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ بوسنیا میں کس کا بہا؟ کوسوو میں کس کا بہا؟ مقدونیہ میں کس کا بہا؟ چچنیا میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ فلپائنز میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ تھائی لینڈ میں اب شروع ہو گیا ہے۔ ایک صوبے میں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ملک دیا جائے، ان کے اوپر گولیاں برس رہی ہیں، مارا جا رہا ہے ان کو۔ اس سے پہلے صومالیہ میں کس کا خون بہا تھا؟ نوٹ کر لیجئے، آج اس کرۂ ارضی پر خون جہاں بہ رہا ہے وہ مسلمان کا۔ افغانستان میں لاکھوں مار دیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عراق کے اندر کتنے لاکھ مار دیے گئے کچھ اندازہ ہی نہیں، اور ابھی تک معاملہ چل رہا ہے۔ یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں کر رہے، لہذا اللہ نے کہا ذلت رسوائی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ اب ذلت اس دنیا میں، تذلل اور ذلت، یہ تمہارا مقدر ہے، یہ سزا ہے اللہ کی۔ بش کا باپ کچھ نہیں کر سکتا، شیرون کا باپ کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو، پتہ نہیں ہل سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ کیوں ہو رہا ہے یہ اللہ کی سزا ہے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ جو لوگ بھی یہ روش اختیار کریں کہ دین کا ایک حصہ قبول سر آنکھوں پر اور ایک حصہ پاؤں تلے، ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیا جائے، اور آخرت کی زندگی میں قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ یہ طرز عمل اللہ کو کافروں کے مقابلے میں، اگر مسلمان یہ طرز عمل کریں گے تو کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں۔ وہ تو صرف صاف کہتے ہیں ہم نہیں مانتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں مانتے قرآن کو، نہیں مانتے۔ آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور پھر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ یہ چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو کفر کے مقابلے میں زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن میں کہا گیا منافقت جسے ہم کہتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کافروں سے بدتر ہوں گے، کافروں کے نیچے ہوں گے۔ کیوں کہتے وہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسول پر، ہمیں عشق ہے اللہ کے رسول سے۔ دیکھو ہم نعتیں پڑھتے ہیں، دیکھو ہم حج کے لیے جاتے ہیں، دیکھو ہم عمرے کرتے ہیں، دیکھو رمضان میں کتنی چہل پہل ہمارے یہاں ہو جاتی افطاری کے وقت، دیکھو مسجدیں بھری ہوتی ہیں تراویح میں، لیکن بھائی وہ اسلام کا قانون کہیں نافذ ہے؟ کہیں اسلامی احکام کی تنفیذ ہے؟ تمہاری یہ ادھوری اور جزوی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ جو ہے بہت غیور ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا پیکج ڈیل۔ پیکج ڈیل کیا ہوتا ہے؟ ٹیک اٹ اور لیو اٹ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے عن العالمین، ہمارا دین لینا ہے پورا لو ورنہ دفع ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے، سموچے۔
جزوی اسلام اسلام نہیں ہے، جزوی عبادت عبادت نہیں ہے، جزوی بندگی بندگی نہیں ہے، بلکہ ڈٹائی ہے، ڈٹائی اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے نا کہ یہ لوگ جو ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، حالانکہ دھوکے اپنے آپ کو ڈالا ہوا۔ تو پہلی بات بڑی سخت ہو گئی، اسی لیے اقبال کہتا ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، میں جب کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کی ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت اطاعت، رسول کی اطاعت کے ذریعے سے، یہ عبادت ہے جس کے لیے کہ ہمیں پیدا کیا گیا۔ اب صورتحال اس وقت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ میں اور آپ یہاں پر اللہ کا شریعت نافذ ایک دم تو نہیں کر سکتے، لیکن ہماری عبادت جو ہے وہ تو ادھوری ہو گئی۔ ہم اس ملک کے فرد ہیں، ہم شہری ہیں، ہم ووٹ ڈالتے ہیں، ہم لوگوں کو چنتے ہیں، وہ جا کر جو ہے حکومتیں بناتے ہیں، لیکن حکومت وہ ہے جو اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کر رہی، جس کو کہا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تم نے کسے کافر سمجھا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کافری تو یہی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ تین فتوے ہیں مفتی اعظم، اللہ سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں، اور تین فتوے اس کے ہیں یہ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ہیں، باغی۔ یہ سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع کے اندر یہ تینوں فتوے موجود ہیں۔ اب کیا کریں؟ ہمارا پورا معاشی نظام سود پر مبنی، انٹرسٹ بیس کیپٹلسٹک سسٹم، یہودیوں کا ایجاد کردہ نظام بینکنگ آج پوری دنیا میں ہے۔ اب ہم بھی اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ یہی کر سکیں گے نا کہ براہ راست ملوث نہ ہوں، نہ آپ بینک سے قرضہ لیں سود پر، نہ بینک میں رقم رکھیں اور سود لینے کے لیے، یہ تو کر سکتے ہیں آپ، یہ بھی آپ نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی معیشت سے سود کو خارج تو نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اگر سود کھائیں گے نہیں تب بھی سود کا دخان، دھواں اور سود کا غبار، گردہ ان کے اندر جائے گا لازماً۔ کیوں؟ گندم کا ایک دانہ آپ کھاتے ہیں، اس کے لیے بیج خریدا گیا تھا سودی قرضے پہ، اس کے لیے فرٹیلائز خریدے گئے سودی قرضے پہ، پیسٹی سائیڈ خریدے گئے سودی قرضے پر، اس کے لیے جو ٹریکٹر خریدا گیا سودی قرضے پر، فصل کاٹنے کے لیے ہارویسٹر دیا گیا سودی قرضے پر۔ تو ایک ایک دانے میں سود ہے، کیا کریں گے آپ؟ کھائیں گے، آپ کے اندر جائے گا۔ اور حضور نے دو الفاظ ایسے استعمال کیے، دخان یا غبار۔ کبھی کبھی آپ کو معلوم ہے کہ فضا میں ایک گردہ سا چھا جاتا ہے پوری فضا میں، اب آپ کیا کریں گے؟ سانس لینا بند کر دیں گے؟ سانس لیں گے تو مریں گے، بند کر دیں گے تو مریں گے۔ لہذا وہ گردہ آپ کے اندر، آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا لامحالہ، آپ کو اختیار تو کوئی نہیں۔ اور دھواں، کہیں آپ کے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے، کسی ہوٹل میں آپ ہیں وہاں آگ لگ گئی ہے، دھواں ہے، کیا کریں گے آپ؟ سانس لینا بند کر دیں گے؟ سانس تو لیں گے جینے کے لیے، دھواں اندر جائے گا کہ نہیں؟ تو براہ راست کوئی شخص سود کھائے نہ کھائے، اس کا غبار یا اس کا دخان، اس کا دھواں لازماً اس کے اندر جائے گا۔ تو اب کیا کریں؟ جب تک پورے دین کو قائم نہ کیا جائے اس وقت تک ہماری بندگی جزوی بندگی ہے، ہماری عبادت جزوی عبادت ہے۔ اس گناہ کا کیا کفارہ ہے؟ دیکھیے پچھلے زمانے میں، آج کل تو کنویں ہیں نہیں، کنویں میں
کوئی بلی گر گئی، کوئی کتا گر گیا، اب اس کی لاش نکالتے تھے، اور ساتھ ہی کتنے ڈول پانی نکالیں گے تو اب یہ پاک ہوگا، تھا کہ نہیں؟ میرے اندر اگر گناہ جا رہا ہے، دھواں جا رہا ہے سود کا، میں سانس لے رہا ہوں اس فضا میں جس میں اللہ کا دین قائم نہیں ہے، تو میرے اندر گناہ جا رہا ہے، گناہ جا رہا ہے، گناہ جا رہا ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کو صفائی کیسے کریں گے؟ تن من دھن لگا دو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ ابھی یہ عزیزم نوید صاحب جو کہہ رہے تھے بار بار اقامت دین، اقامت دین، کیا مطلب ہے اقامت دین کا؟ دین کو قائم کرنا، پورا دین۔ جیسے آپ کہتے ہیں ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا، زمین و آسمان کا فرق ہے نا۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یہ قیام جو ہے نماز کا نظام کا، اس کے لیے مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں، اس کے لیے امام اور خطیب رکھے جاتے ہیں، وہاں پر بر وقت جماعت ہوتی ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نماز کا نظام ہے۔ اسی طریقے سے دین کا نظام، اقیم الدین، دین کو قائم کرو، اور اسی کو کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ فوجداری قوانین بھی اسی کے ہوں، دیوانی قوانین بھی اسی کے ہوں، وراثت کا قانون بھی اسی کا ہو، سود کو جڑ سے نکال کے پھینکا جائے، بیع و شرع کی جو حرام شکلیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، جوئے کا خاتمہ کیا جائے، بے پردگی بے حیائی کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ سارا کام اگر آپ کریں تو اس میں جو تن لگے گا، جو من لگے گا، جو آپ کا دھن لگے گا، جو آپ کا وقت لگے گا، یہ کفارہ ہے کہ جزوی بندگی کی وجہ سے جو گناہ ہو رہا ہے اس کا کفارہ ہو جائے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی اسی نظام کے حامی ہیں۔ وہ دیکھیے جو کہا تھا نا بش نے یا اس کے سیکریٹری پاول نے 11 ستمبر 2001 کو، آر یو ود اس اور اگینسٹ اس، یاد ہے؟ اور ہمارا کمانڈو صدر، اور وہ پتاشے کی طرح بیٹھ گیا تھا آپ کے ساتھ۔ جی اللہ بھی یہ کہتا ہے تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو، نو گرے ایریا ان بٹوین، یا میرے ساتھ ہو، میرے وفادار ہو۔ تو جتنے دین پر عمل کر سکتے ہو اتنے پر تو کرو نا۔ نمبر 1، آخر سود سے غبار سے نہیں بچ سکتے، براہ راست تو سود سے بچو۔ نہ سود پہ رقم رکھ کر کھاؤ اور نہ سود پر رقم لے کر اپنا کاروبار بڑھاؤ، اپنی بلڈنگیں جو ہیں اور اونچی کرو، یہ تو کر سکتے ہو نا۔ پردہ تو اپنے گھر میں راج کر سکتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ہے ابھی پاکستان میں تو کوئی ایسا ڈکٹیٹر نہیں آیا۔ اگر کوئی زیادہ وقت مل گیا ہماری شامت اعمال سے اس شخص پرویز مشرف کو، تو شاید وہ وقت بھی آ جائے کہ پردے پر پابندی کر دی جائے، کوئی عورت برقع نہیں پہنے گی۔ ہو چکا ہے دنیا میں، محسن ممالک میں ہوا۔ مصطفیٰ کمال پاشا جو آئیڈیل ہے اس کا، اس نے یہی تو کیا تھا، پردہ ختم، انگریزی لباس پہننا لازم، عربی میں نہیں اذان دے سکتے ہو نہ نماز پڑھ سکتے، ترکی زبان میں نماز پڑھو، ترکی زبان میں اذان۔ یہ سارا کمال عطا ترک نے کیا تھا، اور اس نے آتے ہی کہا تھا کہ میرا آئیڈیل وہ ہے۔ یہ تو اللہ کو معلوم ہے کل کیا ہونا ہے۔ بڑے بڑے جبار اور بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے ہیں، اور آج نسیم منسیاں ہیں۔ کہاں گیا وہ فیلڈ مارشل ایوب خان؟ کہاں گیا وہ یحییٰ خان؟ کہاں گیا بھٹو؟ کہاں گیا ضیاء الحق؟ تو بڑے بڑے تنتنے والے، بڑے بڑے دبدبے والے لوگ آئے ہیں، وہ سب نسیم منسیہ ہو گئے۔ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے لیے ابھی کتنے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مہلت اسے ملے گی تو ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ملے گی۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے، کس قدر پیاری حدیثیں یاد آ گئی، اعمالکم اموالکم، تمہارے اپنے عمل تم پر حاکم ہو جاتے ہیں۔ تم خود بے ایمانی کرتے ہو تو بے ایمانی تمہارے حاکم ہوں گے، تم خود سودی لین دین میں ملوث ہو تو سود کا نظام ہی تمہارے اوپر رہے گا۔ اعمالکم اموالکم، اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے ویسے تمہارے حکمران جو ہے وہ حاکم بنا دیے جائیں۔ اسی لیے جو نوید صاحب کہہ رہے تھے پہلے اپنے آپ کو بدلو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم،
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ ابھی میں نے 2 نکتے بتائے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت اطاعت رسول کے ذریعے، اسی کا نام عبادت ہے۔ اسی کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے پیدا کیا۔ جیسے میں نے کہا تھا نماز تو ہر وقت نہیں پڑھتے آپ، جو پابندی سے پڑھتا ہے وہ بھی 2-2.5 گھنٹے ہی 24 گھنٹے میں لگتے ہوں گے نا اس کے نماز میں، باقی 21.5 گھنٹے کیا کرے گا؟ عبادت کرے گا، یعنی جو کام کرے گا شریعت کے دائرے میں کرے گا، یہی عبادت ہو رہی ہے۔ کمائی کرے گا حلال ذریعے سے کرے گا، کھانا کھائے گا حلال کھائے گا، یہ پوری زندگی کے تمام کام عبادت ہیں اگر اللہ کے قانون کے مطابق کیے جائیں، یہی بغاوت ہیں اگر اللہ کے قانون کے خلاف کیے جائیں۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو بتائی، یہ عبادت جزوی اللہ کو قبول نہیں ہے، بلکہ جزوی عبادت وہ تو منہ پر دے ماری جائے گی، جاؤ دفع ہو جاؤ، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یا ہمارا دین قبول کرو یا چھوڑ دو۔ اس کا جزوی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ 50% مانتے ہیں یا 30% یا 33%، چلو 33% پہ پاس ہو جاتے ہیں نا بچے، ہمیں بھی 33% پہ پاس کر دو۔ اللہ کے ہاں یہ بات نہیں ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ اور اس کا عبادت کا حق صحیح معنی میں کب ادا ہوگا؟ جب پورا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قائم کر دیا جائے، تعزیرات ہوں، سزائیں ہوں اللہ کی شریعت کے مطابق ہوں، دولت کی تقسیم ہو معاشرے میں اللہ کے قانون کے مطابق ہو، اللہ کا نظام پوری زندگی کے اوپر غالب ہو جائے۔ اس کی جد و جہد اگر آپ کریں گے، اس کی کوشش کریں گے، اس میں تن من دھن لگائیں گے، تو یہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو ایک باطل نظام کے تحت رہنے سے خود بخود ہمارے اندر جا رہا ہے۔ گناہ جا رہا ہے، سود جا رہا ہے، ہر سانس کے ساتھ کفر جا رہا ہے ہمارے اندر۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو یہ 2 باتیں واضح ہو گئیں، لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے اور اس کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ جبکہ پورا نظام زندگی اللہ کے قانون کے مطابق قائم ہو جائے۔ اب آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیے پہلی تو بات ہے اطاعت، رسول کی بھی اطاعت ہوگی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، لیکن اس کو میں نے شامل کر دیا عبادت کے اندر۔ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے سے ہوگی، تو اس کو بریکٹ کر دیا میں نے، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت، یہ مل کر عبادت بن گئے۔ دوسرا اصل تقاضا کیا ہے بحیثیت امت، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ رسول کس لیے بھیجے جاتے تھے؟ لوگوں کے سامنے اللہ کی دین کو پیش کرنا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا اور کوشش کرنا کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے، اس لیے آتے تھے نا۔ اب حضور پر رسالت اور نبوت ختم، انسان تو ختم نہیں ہو گئے، ان کو یہ دعوت کون دے گا؟ اب یہ ہے رسول کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض۔ قرآن مجید میں اس کے لیے کہا گیا ہے، اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا، تاکہ قیامت میں لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں تو تیرا دین کسی نے پہنچایا ہی نہیں، ہم سے حساب کتاب کائے گا۔ میری بات سمجھ لیجئے، اگر کوئی دین پہنچا دے، اس کا حق ادا کر دے، اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا سورہ نساء میں، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والے بنا کر۔ اللہ کی عبادت کرو گے تو بشارت ہے، راح و ریحان و جنت نعیم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ اللہ کی عبادت سے سرکشی کرو گے تو پھر جہنم ہے، فماواہ جہنم وساءت مصیرا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو وہ بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، لیکن حاصل کیا تھا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، نہیں، ہر امت کے خلاف اس کا رسول کھڑا ہو کر گواہی دے گا پہلے قیامت کے دن،
جسے آپ کہتے ہیں سرکاری گواہ، پروزیکیوشن وٹنس. اے اللہ تیرا جس پیغام آیا تھا میرے پاس میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، اب اگر انہوں نے عمل نہیں کیا تو یہ ذمہ دار ہے. They can't plead ignorance. یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا، میں نے بتا دیا تھا. یہ ہے ان کے خلاف شہادت بڑھے گی کہ اب یہ ذمہ دار ہیں. بہت سادہ سی بات آپ کو سمجھا دوں مثال سے. آپ اپنے کسی عزیز کو کوئی پیغام بھیجتے ہیں، کل شام تک یہ کام میرا ضرور کر دینا کر دینا کر دینا کر دینا ورنہ مجھے بہت نقصان ہو جائے گا. کسی آپ نے ایلچی کے ہاتھوں، پیغامبر کے ہاتھوں یہ پیغام بھیجا، وہ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا. اب آپ غصے میں بھرے ہوئے اپنے اس عزیز کے پاس گئے، میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا، تم نے یہ کام نہیں کیا، میرے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ تم ہو. اگر وہ یہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں، اب کوئی غصہ آپ کا رہ جائے گا اس کے خلاف؟ آپ پتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے نا، غصہ ختم. اب غصہ کس پر آئے گا؟ اس پیغامبر پر آؤ. بھلے آدمی تجھے میں نے پیغامبر بنایا تھا کہ پیغام پہنچانا، تم نے نہیں پہنچایا، میرے نقصان کے ذمہ دار تم ہو. تو یہ پیغام رسانی کا منصب کتنا نازک ہے، کتنا نازک ہے، کتنا نازک ہے. اگر آپ نے پیغام پہنچا دیا آپ فارغ ہو گئے، بری ہو گئے، وہ ذمہ دار ہیں. اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ مجرم ہیں، وہ نہیں ہیں. اسی لیے کہا گیا سورہ اعراف کے شروع میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کے طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. پہلے رسولوں سے کہا جائے تم نے پہنچا دیا تھا، اب وہ کہیں گے کھڑے ہو اللہ میں نے پہنچا دیا تھا. پھر کہیں گے اچھا اب تم بات کرو، تم نے پیغام میرا پہنچ گیا تھا، کتنا عمل کیا. یہی وجہ ہے دیکھیے حضور نے اپنے آخری خطبے میں اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو دوبارہ سہبارہ اس کو نمایاں کر کے پھر ایک سوال کیا. ذرا چشم تصور سے دیکھیے، 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، معمولی بات نہیں ہے. آج بھی 20-30 لاکھ ہی ہوتے ہیں نا حج میں. 1.25 لاکھ، جبکہ شاید پورے عرب کی آبادی 2.5-3 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی. 1.25 لاکھ آدمی جمع ہے، 1,24,000. آپ نے خطبہ دیا اور خطبے کی شان کیا تھی؟ ایک ایک لفظ 3 مرتبہ دہراتے تھے. لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، تھوڑے فاصلے کے اوپر جیسے مکبر ہو جاتے ہیں نماز با جماعت میں، اگر لاؤڈ سپیکر نہیں ہے تو وہ مکبرین کھڑے ہیں. حضور نے ایک بات ادھر کہی، اب مکبرین نے آگے پہنچانی شروع کر دی. دوسری بات سامنے رخ کر کے کہی، دوسری مرتبہ وہی بات، اب سامنے والوں نے پہنچانا شروع کر دیا. تیسری مرتبہ بائیں طرف دیکھتے ہوئے کہی، اب بائیں والوں نے پہنچانا شروع کر دیا. آخر میں ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ پورے مجمع نے کہا بیک آواز، انا نشہد انک قد بلغت رسالتا ونصحت الامتا وبلغت رسالتا وادیت الامانتا وکشفت الغمتا. اے نبی ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق رسالت ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور کفر کے اور ضلالت کے پردے چاک کر دیے. 3 دفعہ کہا الا هل بلغت، اور جواب آیا انا نشہد انک قد بلغت رسالت وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. پھر آپ نے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف، انگشت شہادت، اور پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہے. وہ بوجھ جو میرے کندھے پر آیا تھا، جس کے لیے سورہ مزمل میں کیا کہا گیا تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی بڑی بھاری بات آپ پر ڈالنے والے ہیں ہم. اس کفر اور شرک کے گڑھ کے اندر توحید کی دعوت دینا کوئی آسان کام تھا؟ اسلام کا پیغام پہنچانا کوئی آسان کام تھا؟ شروع میں تو کہا گیا پاگل ہو گئے، مجنون ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شاعر ہیں، ساحر ہیں، مسحور ہیں، کذاب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے صحابہ کو مارا گیا، پیٹا گیا، سب کچھ جھیلا کہ نہیں. خود 3 برس حضور جو ہیں وہ محصور رہے شیب بنی ہاشم میں.
یہ جیل ایسی تھی جس میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. آپ کی جیلوں میں تو راشن تو ملتا ہے. بہرحال یہ ساری سختیاں جھیل کر حضور نے دین کو غالب کر دیا. یہ کام کیا. لیکن اس وقت آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی بات 3 دفعہ کہہ کر الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. پھر کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب تمہارے ذمے ہے جو یہاں ہے وہ پہنچائیں پورے 4 دانگے عالم تک اس پیغام. اس لیے کہ میں صرف تمہارے لیے رسول بن کر نہیں آیا تھا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. آپ واحد رسول ہیں اللہ کے، واحد. ویسے کہا جاتا 313 رسول آئے ہیں. قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے وہ تو 28-29 ہے انبیاء اور رسل. لیکن یہ کہ کہا جاتا ہے نبی تو آئے ہیں 1.25 لاکھ جتنے کہ حجۃ الوداع میں موجود تھے صحابہ، اور رسول آئے ہیں 313 جتنے کہ بدر کے میدان میں مجاہد موجود تھے. بہرحال حضور نے فرمایا میں تو پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. میں نے تمہیں پہنچا دیا، تم پہنچاؤ آگے، تاکہ میں تمہارے خلاف گواہ بنوں گا قیامت کے دن. اے اللہ میں نے انہیں پہنچا دیا تھا. Now they are responsible, they are accountable. اور تمہیں یہی گواہی دینی ہوگی اے اللہ تیرے رسول نے جو ہمیں پیغام پہنچایا تھا آپ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا. اس مضمون کے لیے لفظ شہادت آتا ہے قرآن میں، اس لیے کہ شہادت کا لفظ جو ہے وہ رسالت کی اصطلاح کے طور پر ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سورہ مزمل میں فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. تو اے محمد آپ شاہد ہیں ان پر. دنیا میں آپ گواہی دے گے اسلام کی اپنے قول سے اپنے عمل سے. قیامت میں آپ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عدالت اخروی میں آپ پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے ہوں گے. آپ کہیں گے اے اللہ میں نے انہیں بات پہنچا دی تھی اب یہ جواب دے. دے آر رسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل. یہ فرض ہے امتی ہونے کی حیثیت سے جو ہم پر عائد ہوتا ہے. دیکھیے میں نے یہاں لفظ سنت کا استعمال نہیں کیا ہے. عام طور پر سنت کو ہم سمجھتے ہیں عبادات کے ضمن میں. وضو میں سنتیں کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں، اور ہر رکعت میں فرائض کیا کیا ہیں وغیرہ وغیرہ. اصل میں اتباع ہے وہ لفظ جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا. اتباع اتباع میں وہ شے بھی آ جائے گی جس کا حکم دیا، اور وہ شے بھی جس کا حکم نہیں دیا لیکن آپ نے کیا. اتباع محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہو کر ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی. یہ عبادت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ جس طرح حضور نے 23 برس، غور کیجئے، جب آپ کے پاس وحی شروع ہو گئی اور آپ حکم آ گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، لوگوں کو خبردار کرو کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا پڑے گا، وہاں جواب دہی کرنی پڑے گی، اور اپنی رب کی کبریائی کا اعلان کرو. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بات سب سے اونچی ہونی چاہیے. لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. یہ جو ہے کام حضور نے 40 برس کی عمر میں وحی کا آغاز ہوا نا. کبھی آپ نے سوچا اس کے بعد آپ نے کوئی معاش کا کام کیا؟ آپ نے کوئی معاش کا کام کیا؟ تاجر تھے آپ، بہت اچھے تاجر تھے، بہت کامیاب تاجر تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس تھا.
آپ قافلے لے کر جاتے تھے شام اور واپس آتے تھے، اور اسی تجارت میں آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی صداقت، آپ کی امانت ایسی ظاہر ہوئی کہ عرب کی متمول ترین خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواہش ظاہر کی شادی کی. لیکن جب آپ پر وحی آ گئی اس کے بعد 23 برس کوئی اور کام کیا سوائے دین کی تبلیغ اور دین کو قائم کرنے کی جدوجہد. تبلیغ کے لیے تو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اگر نہیں کرو گے تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ وہ آیتیں بھی حضور نے ہمیں سنا دی جن میں حضور پر گرفت کی گئی تھی. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں حرام ٹھہراتے ہو اپنے اوپر جو اللہ نے تم پر حرام کیا. ہو سکتا تھا حضور چھپا لیتے کہ میری یہ پکڑ جو اللہ نے کی ہے، کیوں مسلمان ہمیشہ اس کو پڑھتے رہے. پکڑ آئی تھی کہ نہیں، آبا صاحب اللہ جاہ العامہ، ماتھے پر تیوری ڈال لی، منہ موڑ لیا کہ ایک اندھا نابینا آیا تھا آپ کے پاس. وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. اس کے لیے لفظ عتاب استعمال کیا حضور نے. عبداللہ ابن ام مکتوم کی شان میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. اس کے بعد جب بھی آتے تھے وہ نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم تو حضور کیا فرمایا، مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فیہ، آؤ بھائی خوش آمدید میرے اس ساتھی کے لیے جس کے ضمن میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا. عاتبنی اللہ فیہ، عتاب کیا مجھ پر. وہ آیتیں بھی قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو نوٹ کر لیجئے، ایک ایک حرف پہنچانا ہے محمد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایسا نہیں کرو گے تو رسالت کا ادا نہیں ہوگا. اب یہی کام امت کے ذمے کر کے آپ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں پہلا دور وہ ہے جو آپ کے صحابہ نے جانیں دے دی، قربان کر دی. کہاں کہاں کوئی شہید ہوا، کوئی ایران میں، کوئی عراق میں، کوئی شام میں، کوئی خراسان میں، کوئی ہندوستان میں آ کے شہید ہوئے. کس لیے؟ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا پیغام پہنچ جائے. دور صحابہ اور تابعین کے بعد عام مسلمان جو ہیں وہ تو دنیا پرستی کے اندر لگ گئے بدقسمتی سے. خلافت ملوکیت میں بدل گئی. پھر یہ کام، یہ جھنڈا کس نے بلند رکھا؟ وہ صوفیاء کرام نے بلند رکھا. معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کیوں آئے تھے اجمیر میں؟ حالانکہ وہ راجپوتوں کی طاقت کا گڑھ، رائے پتھورا کا مرکز. شیخ علی اجمیری تو لاہور میں اس وقت آئے تھے جہاں لاہور اسلامی حکومت میں شامل ہو چکا تھا. لیکن معین الدین اجمیری تو اس وقت آئے ہیں جبکہ یہ پورا راجستھان جو ہے راجپوتوں کی سرزمین، اور اس میں رائے پتھورا پرتھوی راج بہت سخت، بہت زبردست، اور وہاں جا کر بیٹھ گئے. 90,000 ہندو ان کے ہاتھ پر ایمان لائے. یہ ہمارے پنجاب کے جو دو بڑے بڑے قبیلے ہیں وٹو اور سیال، یہ دونوں قبیلے ان کے ہاتھ پر ایمان لائے. بلکہ یہ دونوں قبیلے تو ان کے پوتے شاگرد کے ہاتھ پر ایمان لائے. یعنی شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین کے جو ان کے خلیفہ تھے، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے جو پاک پٹن میں دفن ہیں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر یہ دونوں قبیلے ایمان لائے. بہرحال یہ کام کیا ہے مسلمانوں نے. پہلے کیا ہے بحیثیت امت، بحیثیت قوم، بحیثیت حکومت. اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے. کس لیے گئے تھے وہ؟ کیا وہ دنیا بنانے گئے تھے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. پھر جب عام مسلمان اور بادشاہ جو ہمارے بن گئے وہ بھی عیش پرست ہو گئے، محل بنانے شروع کر دیے، جو دنیا میں اور عیاشیاں ہو کرتے تھے بادشاہ انہوں نے بھی شروع کر دی. تو پھر صوفیاء کرام نے وہ جھنڈا سنبھال لیا. ان کے ذریعے سے یہ دعوت پھیلی ہے. یہ عرب تاجر تھے، وہ اپنے حسن خلق کی بنیاد پر، یہ سارا جو ہندوستان کا مغربی ساحل ہے جسے مالابار کہتے ہیں آپ، یہاں سارا اسلام جو آیا عرب تاجروں کی وجہ سے آیا. پورا یہ ملک جو انڈونیشیا، ملیشیا، یہ ملایا، سماٹرا، جاوا، یہ سارے یہ بھی عرب تاجروں کی وجہ سے ایمان لائے. وہاں کبھی چڑھائی نہیں کی گئی، کبھی وہاں تلوار نہیں اٹھی اسلام کے لیے، بلکہ عرب تاجروں کی تبلیغ سے اور ان کی خوش خلقی، ان کے جو کاروبار میں صداقت اور امانت کے عنصر دیکھے ایمان لے لوگ. بہرحال یہ جان لیجئے کہ اس کے بعد سے جب کہ یہ ادارہ بھی کم ہو گیا، کمزور ہو گیا، اب امت مسلمہ وہ کام سرے سے نہیں کر رہی. یہ وہ جرم ہے بحیثیت امت جو ہمیں کام کرنا چاہیے تھا. ہم امین ہیں قرآن کے، ہم امین ہیں اللہ کی شریعت کے، اور فخر کرتے ہیں ہم اس پر. سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی یقیناً ہے، لیکن اس افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر کیا ذمہ داری ڈالی تھی؟ بلغوا انی ولو آیا، میرا کوئی ایک بھی امتی نہ رہ جائے جو قرآن کی تبلیغ نہ کرے، چاہے ایک ہی آیت آتی ہے ایک ہی آیت کی تبلیغ کرے. یہ حدیث ہے کہ نہیں رسول کی؟ کوئی میرا امتی فارغ نہ رہے اس سے. یہ کام ہے جو بحیثیت امتی ہمارے کندھے پر ہے.
یوں سمجھیے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں وہ بوجھ حضور کے کندھے سے اتر کر امت کے کندھے پر آ گیا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں میں نے پہنچا دیا ہے، میرے اوپر اب کوئی بوجھ نہیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، وہ بھاری بات کا بوجھ میرے کندھے سے اتر گیا. یہ شہادت ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید میں 2 جگہ آیا. ایک صورت ہے سورہ حج جو مکی دور کی آخری صورتوں میں سے، ایک صورت ہے سورہ بقرہ جو مدنی دور کی پہلی صورت ہے. ان دونوں میں درمیان میں ہجرت ہے، ادھر سورہ حج ادھر سورہ بقرہ. سورہ حج میں فرمایا اے مسلمانوں جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جتنا کہ اس کی جہاد کا حق ہے. اور کس لیے کرو؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے خلاف گواہی دے قیامت میں کھڑے ہو کر کہ اللہ تیرا دین جو میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اور تم یہی گواہی دو کھڑے ہو کر اے اللہ تیرے نبی سے جو دین ہمیں ملا ہم نے پوری دنیا میں پھیلا دیا تھا. یہ مقصد ہے اس امت کی تشکیل کا. انسانوں کی تخلیق عبادت رب کے لیے ہے، تشکیل امت یہ اس مقصد کے لیے ہے. اسی لیے جب امت کی باقاعدہ تاج پوشی ہوئی ہے، یہ لفظ ذرا آپ چونکیں گے، جیسے کسی بادشاہ کے مرنے کے بعد پھر دوسرا بادشاہ آتا ہے تو اس کی تاج پوشی ہوتی ہے نا. 2000 سال تک یہودی بنی اسرائیل اس مقام پر فائز تھے. اللہ کی کتاب اور شریعت کے امین وہ تھے، تورات انہیں دی گئی تھی، 20 نبی ان کے ہاں آئے، 3 کتابیں انہیں دی گئیں، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی. لیکن حضور کی بعثت کے بعد بنی اسرائیل معزول کر دیے گئے. ایک نئی امت نبوت اور رسالت محمدی کی بنیاد پر وجود میں آئی، وہ امت مسلمہ ہے جس کو ہم بدنام کرنے والے ہیں. بدنام کنندگانے نیکو نامے چند، ہم اپنے اسلاف کو بدنام کرنے والے ہیں آج دنیا میں. لیکن ہمارا منصب یہ ہے، یہ جو کورونیشن ہوئی ہے کب ہوئی ہے؟ تحویل قبلہ. حضور نے 16 مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مدینے جانے کے بعد، پھر حکم آ گیا فول وجہک شطر المسجد الحرام، اب قبلہ بدل دو، شمال کی بجائے جنوب کی طرف رخ کرو، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو. یہ علامت تھی کہ اس مرکز والی امت معزول. بنو اسرائیل کا مرکز وہ تھا بیت المقدس، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی، جسے یہ لوگ ٹیمپل کہہ دیتے ہیں، ہیکل کہہ دیتے ہیں، ہمارے نزدیک تو مسجد اقصیٰ تھی. وہ حضرت ابراہیم نے، اسماعیل نے علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تھی. حضرت سلیمان نے یہ جو بیت المقدس کے اندر مسجد بنائی. بہرحال وہ مرکز ختم، وہ امت معزول. اب خانہ کعبہ کے گرد اور نبوت اور رسالت محمدی کے اساس پر نئی امت، امت مسلمہ. اور اس کے لیے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وہی بات جو وہاں کہی گئی لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. رسول کا ذکر پہلے، امت کا بعد میں. اور یہاں امت کا پہلے كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس مقصد کے لیے جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے جان کھپانا، اس کے لیے قوت، اس کے لیے صلاحیت خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، انفاق کرنا، یہ ہے محمد الرسول اللہ پر ایمان کا تقاضا. اب اس میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، دین کا پہنچانا ایک ہے قول سے، ایک ہے اپنے عمل سے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل کر کے بھی تو دکھائیے نا، ورنہ دیگرہ را نصیحت خود را فضیحت. لوگ کہیں گے تم کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور، کیا دعوت دے رہے ہو، میں کیا تبلیغ کر رہے ہیں؟ عمل سے گواہی، زبان سے گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، زبان سے گواہی دی. اب تمہارے عمل سے، تمہارے وجود سے، تمہارے رویے سے، تمہارے کردار سے، تمہاری شخصیت سے ثبوت ملنا چاہیے کہ واقعی تم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہو. اچھا، اس کے علاوہ انفرادی سطح پر نمونہ تو پیش کر دیا، اللہ نے دین بھیجا تھا اس کا نمونہ پیش کرو. آپ کہیں اللہ نے جو دین بھیجا تھا محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہترین دین ہے. دنیا کہے گی ہمیں کہیں ذرا اس کا مشاہدہ تو کرا دو، کہاں ہے؟ تم 1.5 ارب مسلمان دنیا میں رہتے ہو، اور کتنے بڑی علاقے جو ہیں مسلمانوں کے حکومتوں میں، ملکوں کے اندر شامل ہیں. کہیں ہمیں دکھاؤ کہاں ہے وہ نظام. کیا کہیں گے ہم؟ نگاہیں نیچی ہو جائے گی. تاریخ کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. 1915 میں شیخ الہند مولانا محمود حسن
دیوبندی رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھیوں سے اور ان کا آپس میں مشورہ ہوا کہ انگریز کی غلامی سے نجات پانے کے لیے شیخ الہند تو جائیں حجاز، اصل بمقابلہ فرع، ترک گورنر موجود تھا، ایک ہی درخت ہے، اس کی جڑ بھی ہے، تنا بھی ہے، شاخ بھی ہے، پتا بھی ہے، لیکن جڑ جڑ ہے، تنا تنا ہے، پتا پتا ہے، شاخ شاخ ہے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی۔ مولانا خود تو جا کر بنیادی شے کیا ہے، ثانوی شے کیا ہے، جو ہے استنبول، اولین اہمیت کس کی ہے، ثانوی اہمیت کس کی، ہندوستان پر انگریز کے خلاف جڑ کی حیثیت کس کی ہے، پتے کی کس کی ہے۔ پتوں کو چوم چاٹتے رہو اور جڑوں پہ پیچھے چلتے رہے تو تم سے بڑا احمق اور کون ہوگا؟ پتے بچا رہے گا، ارے پتے تو پھر آ جائیں گے، جڑ کٹ رہی ہے اس کی فکر کرو۔ حضرت شیخ الہند کو یہ ہے سب سے زیادہ باریک نقطہ، اور مسلمان امتوں کا جب مزاج بگڑتا ہے تو سب سے بڑا فساد یہاں آتا ہے کہ پتوں کو چومتے چاٹتے رہتے ہیں، جڑوں کی کوئی خبر نہیں۔ ثانوی چیزوں پر ساری بحثیں ہیں، بڑے بڑے مارکے ہیں، لمبے لمبے چیلنج ہیں، مناظرے ہیں، اور بڑے بڑے اہم اوامر اور نواہی نظر انداز۔ جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا قول آیا یہودیوں پر تنقید میں، تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو۔ وہ نوجوان تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بڑی بحثیں، جاٹ تھے، لیکن بڑے بڑے قبائل، وہ وہاں سے سودی کاروبار، حلی مریا عیش کر رہے ہیں سودی کاروبار سے، رفع یدین نہیں کرتا ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے، بڑا کرو اس کو۔ بادشاہی نظام ختم ہو گیا، زار کا نظام ختم ہو گیا، ابھی کمیونزم کا اپنا نظام، ٹانگیں چوڑی کر کے نہیں کھڑا ہوا ہے، گراؤ مسجد سے باہر، لینن سے ملاقات، یا یہ کہ لگائے جاؤ ٹانگ اس کے ساتھ، لگائے جاؤ، جوڑے جاؤ اس کو، نہ اس کو نماز میں خوشبو آنے دو، نہ خود جو ہے کہ اپنی نماز میں دل لگاؤ، اس کے پاؤں کو دبائے جاؤ، سودی کاروبار کرتا رہے کوئی پرواہ نہیں۔ تو اگر ان کو بتا دیا جائے اسلام کا نظام، یہ جو صورتحال بنتی ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے، دین کی جڑ کاٹنے والی شے۔ جب حفظ مراتب نہ کنی زندگی، ٹراٹسکی سے بات کیجئے، دیکھو جڑ کیا ہے، تنا کیا ہے، پتا کیا ہے، کس کی کیا اہمیت ہے، اولیت کس کی ہے، ثانویت کس کی ہے، زیادہ اہم کیا ہے، کم اہم کیا ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے یہاں عجیب بات ہے، اتفاق کی بات ہے، 3 ہی جگہ سے آیات رکھ رہا ہوں۔ کوئی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے کوئی شک نہیں، بہت اعلیٰ ہے، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے چکر میں نہ پڑا رہے۔ جہاں آپ تقویٰ کا حیضہ دیکھیں سمجھ لیجئے کوئی بیماری ہے اس شخص کے اندر، کوئی پیتھولوجی ہے، سمتھنگ ایب نارمل۔ قرآن 3 دفعہ کہہ رہا ہے والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش باتوں سے اجتناب کرتے رہتے ہیں۔ اصل اہمیت اس کی سورۃ النجم میں فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، لوگ بڑے بڑے گناہوں اور فحش چیزوں سے بچتے رہے، کوئی چھوٹی موٹی کہیں ملوث ہو گیا آدمی، کوئی صغائر میں ملوث ہو گیا، کسی چھوٹی خطا سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یہ ہے نارمل انسانی شخصیت۔ اگر اس کا حفظ نہیں ہے، بڑی چیزوں کے بارے میں کوئی حفظ نہیں، کوئی احساس نہیں، چھوٹی چیزوں کے بارے میں حساسیت، یہی ہے در حقیقت سب سے بڑا تقویٰ کا، نیکی کا، زہد کا جو تلپٹ ہو جاتا ہے معاملہ، وہ یہاں ہے۔ زہد کی اور تقویٰ کی اور نیکی کے ہمالیہ نظر آئیں گے، اور حقیقت میں باطل کے ایجنٹ، باطل کی گاڑی کھینچنے والے حیوان نظر آ رہے ہیں، بظاہر بڑے تقویٰ کا اور بڑے ہی نیکی کا اور زہد کا جو ہے، یہ در حقیقت پہاڑ ہے، ہمالیہ پہاڑ۔ وجہ کیا تلپٹ ہو گئی۔ آخری بات اس ضمن میں جو کہنی ہے وہ ہے فرق فرائض اور نوافل۔ یہ بہت اہم مضمون ہے اور یہ میری آج کی گفتگو کا کلائمیکس ہے۔ دین میں کچھ چیزیں فرض، کچھ چیزیں نفل، لیکن آج ایک بہت نئی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، دنیا میں بھی کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ نفل ہیں۔ ہمارا دین، ہماری شریعت قائم کی ہے، اپنی لیے معاش فراہم کرنا فرض ہے، یہ نفس کا حق ہے، ان لنفسک علیک حقا، قرآن والوں، قرآن پہ ایمان رکھنے کے اپنی اولاد کے لیے رزق کا بندوبست کرنا آپ پر فرض ہے، جب تک کہ قرآن القاسم و حبیب اللہ، اس کے قوانین کو اور قرآن لیکن کتنا فرض ہے؟ بالسرے کرانا فرض ہے، حدیث نبوی ہے، وہ وہی خفی ہے، عیاشیہ کروانا فرض ہے، قائم نہیں کرتے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ پہلی بات یہ ہو گئی، فرائض ہیں، یہ عبادت مکمل کرو، لیکن اس میں بھی نوافل آ جائیں گے۔ قانون پر قائم ہو جائے۔ حلال سے ہو رہا ہو، بچھرے بھی ہو رہے ہیں، وہ میں بات نہ کروں تو حد نہیں، اس لیے کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ قول سے، عمل سے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اے نبی ان سے پوچھئے کس نے حرام کی ہیں اچھی چیزیں کھانے پینے کی اور زینت کی اچھی چیزیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو حلال کی ہے لوگوں کے لیے نکالی ہے، اچھا کھا سکتے ہو، لیکن کب، کن حالات میں، وہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔
دین میں بھی کچھ فرائض ہیں کچھ نوافل ہیں. اگر فرائض کی طرف توجہ نہ ہو اور نوافل کے اوپر زور لگا دیا گیا تو بیڑا غرق. اس سے بہتر نظام کوئی ہو سکتا ہے؟ بتاؤ. یہاں کوئی ریپریشن ہے؟ اسی لیے میں نے اب آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، وہ سن لیجئے. یہاں کوئی ایکسپلائٹیشن ہے؟ حدیث قدسی کا حصہ ہے یہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لائے ہیں، ورنہ کوئی بھی اہل حدیث کو اس حدیث کا نام سننا بھی پسند نہ کرتا، اس لیے کہ یہ گولی کی طرح لگتی ہے انہیں، اس لیے کہ یہ تو تصوف کی بہت اونچی حدیث ہے. یہ نظام خلافت ہے، قائم کر کے دکھاؤ نا. بخاری کی روایت ہے، راوی ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کر کے نہیں دکھا سکتے. پھر حدیث قدسی ہے. دنیا کیا مانے گی؟ حضور نے فرمایا مما تقرب، اللہ فرماتا ہے مما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو مجھے محبوب ہے وہ فرائض کا معاملہ کہ اس پاکستان جو میں نے اس میں فرض آئی. پاکستان میں ہندوستان سے کاٹ کر اور افغانستان شامل کر کے، اور یہ وما تقرب الی عبدی، نہیں تقرب حاصل کرتا میری طرف میرا بندہ بشیء احب الی، کسی شے سے جو مجھے زیادہ محبوب ہو مما افترضته علیہ، اس سے کہ جو میں نے اس پر فرض کی. اس وقت تک وہ اسلامی یہ تو ایک انتہا ہو گئی. دوسری انتہا سنیے، ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر اسلام کی ایک لیکن میرا بندہ اگر نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے چلی تھی تو ایک منزل وہ بھی آتی ہے حتی احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. میں نے اس کا کیسر بھی ہوں گے، میں نے ان کا اقتباس بھی پڑھ کر سنایا. فاذا احببتہ، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت ہو گیا کہ نہیں کفر؟ اللہ کان بنتا ہے بندوں کا. عثمانی ان کے دور میں اسلام کے چہرے پر وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. پاکستان بنا. ویدہ التی یبطش بہا، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اس لیے آج کی نوجوان نسل پوچھے کیوں ورجلہ التی یمشی بہا، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اگر بخاری کی روایت نہ ہوتی تو کفر کے کتنے فتوے لگ گئے ہوتے اب تک. انہوں نے جاگیرداری تو فوراً ختم کر دی تھی. اللہ بندے کا پاؤں بن گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. عوامی سیاست ہے، حدیث ہے بخاری کی ہے، سیاست شہروں میں آ سکتی ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے. بڑے شہروں میں باقی جو وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے گا میں لازماً دوں گا. بڑے زمیندار وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے گا میں لازماً پناہ دوں گا. بہرحال رواہ البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مکمل ہوتا ہے. اگر یہ حدیث اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کے غلط فہم کی وجہ سے ہمارے تصوف کے حلقوں اور ہمارے جو رہبانیت کی طرف مزاج رکھنے والے لوگ اور انفرادی نیکی کی طرف توجہ کرنے والے لوگوں کا سارا تصور تلپٹ ہو گیا اس حدیث کے غلط فہم کی وجہ سے. حدیث اپنی جگہ ہے، میں صحیح مانتا ہوں ہے. دیکھ لو اس کی برکت. اس ضمن میں سمجھ لیجئے یہاں کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے. کہ فرائض حقوق اللہ میں بھی ہے. نماز 5 فرض ہے، تہجد فرض نہیں ہے، آؤ دیکھو امن ہے، اشراق فرض نہیں ہے، ڈکیتی نہیں. اوابین فرض نہیں ہے. روزے رمضان پہ فرض ہے، حقوق اللہ میں ہے. ہم رسول باقی 3 روزے ہر مہینے رکھیے، 2 روزے ہر ہفتے رکھیے، جتنے مرضی رکھیے. یہ جو میں نے 2 چیزیں بتائی آپ زکوٰۃ فرض ہے وہ دے دی ہے، اس کے بعد اور انفاق جتنا چاہیں کریں، جتنا بھی گڑ ڈالیں گے میٹھا ہوگا آپ کے لیے ہوگا. محمد حج ہے 1 مرتبہ فرض ہے، آپ کریں 10 مرتبہ کریں، کوئی حرج نہیں. تکمیل بھی کب ہوگی؟ جب پورے دین اسی طریقے سے نفس کے ضمن میں بھی کچھ چیزیں فرض ہیں. دونوں جڑ گئے نا. جان کی حفاظت فرض ہے، 3 اس کے ہوتے ہیں نا سائڈز. اس کے لیے معاش کی تحصیل فرض ہے. کے اوپر دونوں اینگلز کیا ہیں؟ لا الہ لیکن الا اللہ محمد رسول اللہ. معاش اتنی کہ جس سے کہ جان آپ کی برقرار رہے. عبادت جیسے کہ فرمایا 2 وقت کی روٹی، ہم جہد 2 جوڑے کپڑے کے، اور اس کی تکمیل بھی اور سر کے اوپر ایک چھت، دین کو قائم کرو. اور اپنے نفس کی خواہش کے لیے ایک بیوی اللہ نے جس کو دے دی اس کا حق پورا ہو گیا. اس کی تکمیل بھی ہوتی ہے اقامت دین پر. یہ دونوں یہ تو فرض ہو گئے. مل گئے تو یہ مثلث بن گئی. لا الہ الا اللہ اس سے زائد نفل ہے. محمد رسول اللہ شہادت. تو حقوق اللہ میں بھی فرائض ہیں اور حقوق العباد میں بھی فرائض ہے. والدین کو جو تم کھاؤ وہ کھلاؤ، اس سے اچھا کھلاؤ. کے لیے کچھ تحریکیں چلیں، ٹھیک ہے، فرض ہے. چلی ہیں. اب تو ہم عدم کرو، فرض ہے. اس سے تقریباً 200. لیکن اب اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ہم غلام تھے. کہیں انہی فرائض کا عکس ہو جائے گا محرمات. فرض کو ادا نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے. تو یہ گویا کہ پازیٹو نیگیٹو ایک ہی تصویر کے 2 رخ سمجھیے. فرائض اور محرمات، ان دونوں کے اندر حرام میں بھی کچھ چیزیں بالکل حرام ہیں، کچھ مکروہ ہے تحریمی ہے، کچھ مکروہ ہے تنزیہی ہے، کچھ جو ہے اس سے آگے جو مباحات کے درجے میں آ جاتی ہیں. تو اس درجے میں جو چیزیں آئیں گی تو 3 چیزیں مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی اور اس کے بعد حرام.
یہ بھی وہ درجے ہو گئے. اٹھا کر انگریزوں کو فرانسیسیوں کو ان کے ضمن میں جو اصل کانٹے کی بات ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا دے. آج کی میری اصل بات یہ ہے یہ ہو گیا نا. ان فرائض اور نوافل کے ضمن میں سارا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے دو مختلف حالتوں میں. گہری نیند سے بیدار ایبسولوٹلی انورٹڈ. یہ ہم پر انگریزی نظام تھا، فرانسیسی دو حالتیں کیا ہیں؟ اب ہم آزاد ہیں. اگر تو دین کی مغلوبیت ہے، دین غالب نہیں ہے، نظام باطل کا ہے، اللہ کا حکم نہیں چل رہا ہے، محمد رسول اللہ نے قائم کیا تھا، قانون شریعت کا نہیں ہے، جو 30 برس حرام کا بول بالا ہے اور دور دورہ ہے. نافذ رہا کامل شکل میں. اس حالت میں پہلے چھٹی منزل اصل شے صرف فرض رہے گی، بات 5ویں گری ہے. گرتے گرتے نوافل کا معاملہ بالکل ختم ہو جائے. قوتیں جو ہیں حکمران ہو گئی. ہاں فرض کو ادا کرتے ہوئے کچھ نوافل ہو جائیں، نور العلو. ہمارا اپنا معاشی نظام ہے. لیکن وہ فرض کیا ہے؟ نماز بھی فرض پڑھو، کریں کہ اپنے ملکوں میں اسے باقی لمبی چوڑی جو ہے وہ نوافل نہ پڑھو. جاؤ باقی کے ساتھ پنجاب بائی کرو، انڈونیشیا میں، جاؤ نہیں منکر کا کام کرو، بر عظیم پاک و ہند میں، جاؤ حق کا بول بالا کرو. ایران میں، الاخوان المسلمون بہت بڑی تحریک مصر. اور تم اگر نوافل میں لگ گئے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، تو شیطان اور اس کی ذریت اور اس کے لشکر کے لیے تو شادیاں نہیں، پھر خوشی خوشی ہے. رکھو اسے بس. میں صرف اشارہ کروں گا، اس حالت میں اقامت دین کی جد و جہد فرض اولین ہے. ہمارے دلوں میں موجود ہے، سارے فرائض اس کے تابع ہو جائیں گے. ہمارے دلوں میں ایمان موجود نماز بھی ہے تو اس کے لیے ہے. ہے. اشہد ان لا الہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے. کس کام کے لیے مدد حاصل کرو؟ اقامت دین اور شہادت علی الناس کی جد و جہد کے لیے. دلوں میں یقین والی کیفیت نہیں ہے. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں اور بڑے ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، اچھی طرح سمجھیے. جیسا صحابہ کرام کا تھا، اس وقت تک دین قائم نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہ یہ ہے اصل کیفیت اجابت مکی کی. وہاں کیا تھا؟ شہادت اور لپ سروس کے ذریعے نہیں ہو سکتی. فرق کیا رہے گا؟ صرف یہ فرق رہے گا کہ مکی دور میں تو شریعت تھی ہی نہیں. بھی دنیا میں کچھ نظام میں تفصیل سے بتا چکا ہوں نا، جو دنیا میں مرمت ہمارے پاس شریعت ہے. کر لی. شریعت میں فرائض حالانکہ یہ کام پابند، تاریخ میں صرف ایک محرمات صرف ایک اس سے مجتنب، باقی ساری توانائی اور قوت سے کوئی نظام دعوت اور اقامت کی جد و جہد. نہ حضرت موسیٰ کے ذریعے ہوا، نہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت بھی سمجھ لیجئے. اب ہونا ہے تو دعوت اور اقامت کی جد و جہد میں تربیت کی ضرورت ہے، پکا کرنے کی ضرورت ہے. اکبر الہ آبادی کا شعر میری بہت سی تقریروں میں آیا ہے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشک بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. کیا انتخابات کے ذریعے پختہ ہوتا ہے بھٹیوں میں پڑھ کر. مدینہ کی قائم ہو سکتی تھی؟ مکی دور میں بھٹی شروع ہو جاتی تھی، لا الہ الا اللہ کہا اور مار پڑنی شروع ہو گئی. ایران کے اندر برسر اقتدار آ سکتے تھے الیکشن کے ذریعے سے. ٹھیک ہے نہیں، گھر سے نکال دیے گئے. مادر ذات براہ نہ کر کے مصعب بن عمیر جوان آدمی مادر ذات براہ نہ کر کے چچا نے گھر سے نکالا. نکل جو مار پڑی ہے حضرت بلال کو، وجود ہی نہیں ہے. فدائیین اسلام کا وجود ہی نہیں ہے. جو کچھ ہوا ہے حضرت خباب کے ساتھ، ابو فقی کے ساتھ، یاد کرتے جائیں، حضرت عثمان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. الاخوان بھی اسی طریقے سے وہاں مار پڑ رہی ہے، پک رہے ہیں، پختہ ہو رہے ہیں، بھٹی میں سے گزر رہے ہیں، کندن بن کر نکل رہے ہیں. یہاں لا الہ الا اللہ پر مار نہیں پڑتی، مار پڑتی ہے شریعت پر. حرام چھوڑ کر دیکھیے دن میں تارے نظر آ جائیں گے. بیوی دشمن ہو جائے گی، گھر والے دشمن ہوں گے، باپ دشمن ہوگا، ماں دشمن ہوگی، اولاد دشمن ہوگی. اس کے بغیر ہم بھی آپ پردہ نافذ کر کے گھر میں دیکھیے پوری برادری سے بائیکاٹ ہو جائے گا. ہم بھی کافرانہ بھیڑ کھڑی ہو جائے گی، میں تمہارے گھر میں رہنے کو تیار نہیں. اور یہ مارنا پڑے تو تربیت ہوتی ہی نہیں. ٹھنڈے ٹھنڈے پھلنے پھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، جائیدادیں بڑھا لیں، وہاں لا الہ الا اللہ پر مار پڑتی تھی، 2 کے 3 بنا لیں. اور مارنا پڑے تو تربیت نہیں. تھوڑا باطل نظام تھا. یہاں مار پڑتی ہے شریعت پر. جب تک یہ جد و جہد لیکن فرق ذہن میں رکھیے، شریعت میں فرائض نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں. اور فرائض میں ٹاپ کا فرق اقامت دین کی جد و جہد. اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. بغیر وضو کے نہیں، واستعینوا بالصبر والصلاۃ. مقصود وضو نہیں ہے، اس اقامت دین کی جد و جہد کے لیے لیکن نماز کے لیے شرط ہے وضو. یہی ہے وہ کیفیت جو سورہ شورى میں آئی ہے اجابت مکی کی. یہ کام بغیر جماعت استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. معمور من اللہ. فإذا رضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. سرفروشوں کی اور اس کی تھوڑی سی شرح کر دوں 3 آیتوں کے حوالے سے. اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا. اس سورہ شورى میں بتا چکا ہوں آپ کو، آیت نمبر 13 ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. احمد کہہ رہے تھے دین کو قائم کرو، دین میں متفرق نہ ہو جاؤ. یہ جو ہے انقلاب کا وہ بھی باقی نماز میں ہاتھ یہاں باندھنے یہاں باندھنے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں کوئی اگر اختلاف ہے کوئی حرج نہیں. صدر جو ہے 2 سال کے بعد اور انتخاب ہوگا. آمین اونچی کہنی ہے یا نیچی کہنی ہے کوئی حرج نہیں ہے.
شورا کو اختیار حاصل ہوگا صدر کی بات دین، نظام دین، اس میں تفرقہ نہ ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا مسلک قائم ہونا چاہیے، ورنہ چاہے سیکولرزم چلتا چلا جائے، کوئی پرواہ نہیں، مسلک کی بات ہے سر، دین ہی مسلک ہے اور مسلک ہی دین ہے۔ نمبر 2، اسی کے لیے حضور سے فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ اے نبی آپ اسی اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے آپ کو حکم ہوا ڈٹے رہیے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ پر پریشرز آئیں گے دائیں سے بائیں سے، ٹیمپٹیشنز بھی ہوں گی اور تھریٹننگز بھی ہوں گی، ڈٹے رہیے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور ڈنکے کی چوٹ کہیے کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں اس کتاب پر جو مجھ پہ میرے رب نے نازل فرمائی ہے اور مجھے حکم ہوا عدل قائم کرو۔ اس سے آگے چلے تو پھر جو لوگ اس کام کے لیے میدان میں آ جائیں، 3 آیتیں اس کے لیے بڑی عظیم سورہ شورى ہی میں آئی، یہ ہے اس اجابت مکی کے اوصاف۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ بیعت تھی جو پہلی بات یہ جان لو کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں تمہیں مل جائے وہ سوائے اس حیات دنیاوی کے ساز و سامان کے اور کچھ نہیں ہے، بڑے کاہ کے برابر تمہاری نگاہ میں اس کی وقت نہیں رہنی چاہیے۔ جو لوگ جن کے اندر ایمان حقیقت جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے، للذین آمنوا ثبوت کیا ہوگا؟ وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور توکل کا حق ادا تو ہے۔ عمل کریں جس پر عمل کیا اس کے بعد وہی لفظ استجابت آ گیا، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، دوسری آیت وہ بھی آ گئی، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فواحش سے بچتے رہتے ہیں۔ جب تک کہ یہ قانون نہ بنے، وہ زیادہ باریکیوں میں مت جاؤ، اسی کے اندر لپٹ کر رہ جاؤ گے، مچھر چھانتے رہ جاؤ گے، سموچے اونٹ چلے جائیں گے۔ لیکن براہ راست تو والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہی، اور وہ پکار کیا تھی؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو، نہیں آیا، شاید آ جائے، خدا نہ خواستہ ہماری نماز قائم کرو، اگر اس شخص کو زیادہ آپس کا معاملہ جو چلاؤ تحریک کا باہمی مشورے سے چلاؤ، اور تن من دھن لگا دو، مما رزقناہم ينفقون۔ یہ ہے اصل مسئلہ، اگر دین غالب نہیں تو 100 فرائض کا پہلا فرض یہ، ہماری لڑکیاں جوان لڑکیاں تو سارے فرائض کی ویلیڈیٹی اس کے اوپر ہے۔ کپڑے پہن کر جو نہیں دیکھ سکتے اپنی آنکھیں بند کر لیں، یہ باتیں تو ہاں اگر دین قائم ہے، کیا کہنے ہیں، اسلام کے دن پر عمل کرنا انتہا پسندی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیا اس نے دور خلافت راشدہ میں، جب تک ہمارا اللہ کا دین قائم ہے، بول بالا ہے، قانون چل رہا ہے، نظام خلافت قائم ہے، لیکن وہ اب اقامت دین کی ذمہ داری افراد پہ نہیں رہی، وہ تو قائم ہے۔ ہمارے ہاں ٹکر اقامت دین کی ذمہ داری چلی گئی ادارہ خلافت پر، جمہوریت کی بنیاد پر کیونکہ اب تو اس کی توسیع ہے نا، برآمد ہو گئے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، پھیلانا ہے اس کو، عرب میں تو ہو گیا، اب اسے پھیلانا ہے، پھیلانا کام حکومت کا ہے۔ الیکشن میں ریگنگ ہوئی، حکومت نے اگر کہا ہے کہ 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 نکل آئے، باقی سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، اب فرض کفایہ ہے، نام ہی نہیں تھا، یہ فرض عین نہیں رہا۔ اور دین قائم نہیں ہے تو فرض عین یہی ہے، 100 فرضوں کا ایک فرض یہی ہے، تمام فرائض اس کے تابع ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم دین قائم ہے تو یہ فرض کفایہ ہے، کتنا عظیم الشان فرماتے ہوں گے، کاروان جمہوریت چل رہا ہے، خدا خوب کے طرح نام سمجھ پر لیجیے بات کو اسلام آج، چلاؤ۔ پتہ نہیں پھر یہ صحبتیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں، جمہوریت تو اپنی اصل کے تو یہ فرض اعتبار کفایہ، جمہوریت کا اصول خلافت کا نظام ہے وہ کر رہے ہیں۔ عوام کے ہاتھ میں آگئی حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ڈیمانڈ 10,000 آدمی اور بھیج دیجیے، حضرت عمر نے بھی اعلان کیا، 10,000 نکل آئے، باقی سب گھر میں رہے آرام سے پاؤں پھیلا کر سوئے، رسپانسبلٹی لائز ود دی خلافہ۔ غلطی اگر کی ہے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غلطی کی حضرت عمر نے، وہ جواب دی، انہوں نے 10,000 مانگے تھے، 10,000 نکال دیے ہمارے معاش سے، پر پھر تحریک چلے گی، 15,000 مانگتے اور نہ نکلتے تو گناہگار ہوتے۔ بند کرو، نہیں تو ہمارے اس حالت میں نوٹ کیجئے نہیں چلنے دیں گے، اب ہے مرحلہ تقرب بالنوافل کا۔ ہمارے سینوں کے اوپر گولیاں چلاؤ، جب آپ اقامت دین کے بنیادی فرض سے سبکدوش ہو گئے تو اب لگیے نوافل میں۔ اگر ہمارے پاس اتنی طاقت ہو، اگر وما یزال افراد ایسے ہو جائیں، عبدی یتقرب الی بالنوافل، نمبر ایک، اب آپ نمازیں پڑھیں، ساری رات پڑھیں، روزے رکھیں، جتنی چاہیں عبادت کریں، جتنا چاہیں اس کے اندر جو ہے جتنا دودھ ڈالیں گے میٹھا ہوگا آپ کے لیے، اسی طریقے سے جتنا چاہیں علمی ذوق پورا کریں، اور اس کے ساتھ کسی ٹیکنالوجی میں، کسی سائنس میں، کسی علم دین میں، کسی چیز کے اندر آپ لگے رہیں، خلاف نہ ہو، مانیں گے سائنس کی ترقی بھی ہو، کوئی ہاتھ ضروری بات ہے، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے انسان کے، لیکن دین ہی قائم نہیں ہے اور آپ سائنسی ترقی میں لگ رہے ہیں تو وہ ساری سائنسی ترقی بھی کفار کے ہاتھ میں آئے گی، وہ استعمال کریں گے۔ آج ہمارا بہترین ٹیلنٹ امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا جو ہے وہ چیزیں بنا کر دے رہا امریکیوں کو کہ جس سے وہ بحث کرتے ہیں جا کر عراق کو یا آپ کسی اور کو کریں گے۔
کیا پتا ان 10 کے اندر بڑے بڑے علماء بڑے فضلاء موجود ہوں. یہ بھی تو آخر اللہ کا دین ہے, اللہ کا علم ہے, یہ علم ہے بھائی. علم کس کے کام آ رہا ہے؟ یہ دین قائم کر دو پہلے, پھر تمہاری ساری ٹیکنیکل نو ہاؤ, تمہاری ساری سائنٹیفک نالج, تمہارے سارے علمی جتنے بھی تمہاری ترقیاں ہوں گی بہت مبارک ہیں, اس لیے کہ سب نوافل ہیں. رسول کے احکام فرض ہے اقامت دین, اس کی طرف سے آپ فارغ ہو گئے اس لیے کہ نظام قائم ہے. اب وہ کام تو نظام کے ذمہ آ گیا, وہ حکومت کے ذمہ آ گیا. وہ کر رہے ہیں, جتنا مانگیں گے جو ڈیمانڈ ہوگی پوری کر دیجیے, دیٹس آل. باقی آپ لگیے اور یہیں پر سمجھ لیجیے کسب حلال جتنا چاہو کرو, جتنا چاہو کھاؤ, اچھا پہنو حلال ذریعے سے, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھا کھلاؤ, اچھا پہناؤ, کوئی حرام نہیں. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اے نبی سے کہیے کس نے حرام کی ہے یہ زینت کی چیزیں جو اللہ نے نکالی ہیں اپنے بندوں کے لیے, اور یہ جو پاکیزہ رزق ہے کس نے حرام. اب اس آیت کے حوالے سے باطل کے غلبے میں آپ نے اپنے ساتھ ڈھونڈ دیا اپنے آپ کو اچھے سے اچھا کھانے, اچھے سے اچھا پہننے میں, تو سیدھے جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ہاں دین کا غلبہ ہے تو کھاؤ اچھا. حدیث میں آیا اللہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمتوں کا ظہور تمہارے اوپر دیکھے. نہ شیرون کچھ کر سکے گا, ایسا نظر نہیں آنا چاہیے کہ تو مفلسوں کا لاش ہو, لیکن کب. اللہ کی میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے, دین غالب ہے یا مغلوب ہے. سارا معاملہ تلپٹ ہو جائے گا, ساری اس کی جو ترتیب ہے بدل جائے گی. مغلوب ہے تو فرض اول فرض عین اقامت دین کی جد و جہد, سارے فرائض اس کے تابع, لیکن اللہ کی مدد آئے گی اور قائم ہے. تو اب یہ فرض جو ہے یہ نظام کے تحت آ گیا, خلافت کے نظام کے تحت آ گیا, حکومت کی ذمہ داری آ گئی, عوام کے لیے, شہریوں کے لیے یہ فرض کفایہ ہو گیا. اب نوافل میں جتنا چاہیں زور لگائیں, وہ عبادات میں نوافل ہوں, وہ کھانے پینے میں, کسب حلال میں, وہ سائنس میں, ترقی میں, علم میں, تفسیریں لکھیں, کچھ کریں, جو چاہیں کریں, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے آج تک دھلا نہیں ہے وہ, تو چاہے جیسا کہ میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں, بات تو آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے. لم یتمہر فی ساعۃ قط, اتنا بھی اگر تقویٰ ہے, کوہ ہمالیہ جتنا زہد ہے, اپنے آپ کو بچا رکھا ہے کہ پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کی ہے, لیکن اقامت دین کی جد و جہد سے زندگی خالی ہے, تو معلوم ہوا کہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم یہ شخص ہے, یہ ناہنجار بے غیرت شخص, یہ زیادہ بڑا جو ہے حقدار ہے کہ اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمہر فی ساعۃ قط. بھارت کے کونسلیٹ جو پلٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر, اس لیے کہ اس کا کبھی بھی چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی جو ہے متغیر نہیں ہوا. اب میں سب آخری باتیں چند کر رہا ہوں. حکومت کہتی ہے 50 کروڑ اس فریضہ اقامت دین کے 3 لوازم, التزام جماعت, میرے نزدیک اب وقت بہت تنگ ہے. اقامت دین کی جد. آج ہم کس ماحول میں بیٹھے ہیں, دین غالب ہے یا مغلوب, کچھ پتا نہیں, اللہ کا دین قائم ہے یا پامال. آتی ہے انسان کو یاد آ تو فرض اولین کیا ہے, بنایا گیا تھا, یہ تو اللہ کے اس کی شرط اولین کیا ہے, التزام جماعت. گڑ گڑا کر نبی صاحب بالکل ایسے جیسے نماز کے لیے شرط لازم ہے وضو. حصار ڈسٹرکٹ مسلم وضو کو مطلوب ہے اپنی جگہ پر نہیں ہے, وضو تو نماز کے لیے شرط ہے, نعرے ہم لگاتے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی. خیر ایک خاص حالت میں تیمم ہے, وہ علیحدہ بات ہے, تیمم ہو وضو ہو اسی کا قائم مقام ہے, لیکن شرط ہے. ہیں, رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں اسی طرح اقامت دین کے لیے شرط لازم ہے جماعت. اللہ نے کہا اچھا لو جماعت میں نہیں ہے اس کام کے لیے, اقامت دین کی جماعت. ویسے تو جماعتوں میں سبھی ہیں. کیا کیا اسی مرتبہ بڑا عمدہ مضمون لکھا ہے مولانا سید وسیم اظہر ندوی صاحب نے, اور میں لے کے آیا ہوں تازہ پرچہ تیار کروا کر میثاق کا. گویا کہ مثبت بعض لوگوں نے ایسی ایسی احمقانہ باتیں شروع کی ہیں کہ جو ہماری مسلمانوں کی حکومت ہے یہی پر جماعت ہے, تو یہ جماعت تو جدھر جا رہی ہے تو کفر کی طرف لے کے جا رہی ہے تمہیں. آپ اپنے اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جماعت فرض ہے. بہت عمدہ مضمون لکھا, تازہ میثاق میں آ چکا. ہم وجوہ ہم جہد اللہ کی اسی لیے حضور نے فرمایا آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ. قائم ہو جائے گا پھر ہماری اطاعت. مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں, محمد رسول التزام جماعت, سمع, جیسے حضور نے طاعت, دعوت دی, ہجرت, جہاد. یہ اقامت دین کے 5 پلرز ہیں, جیسے اسلام کے 5 پلرز ہیں شہادت, نماز, روزہ, حج اور زکات. اقامت دین کے 5 پلرز ہیں اسلام قائم کر بالجماعت والسمع والطاعت والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ. اور الحمدللہ کہ اس موضوع پر میں بہت مطمئن ہوں. یہ نظام میں نے تقریباً 2.5 گھنٹے کی تقریر اس موضوع پر انگریزی میں اپنے پچھلے دورے میں شکاگو میں کی ہے. اقامت دین کے لیے جد و جہد کے لیے پہلے The importance, the nature and the basis of organization in Islam, میں اپنے with special reference to the institution of Bay'ah. 50 سال اس لیے کہ دوسری بات ایسی ہے کہ مسنون بنیاد جو ہے اس جماعت کی جو اقامت دین کے لیے قائم ہو وہ صرف بیعت ہے اور کوئی نہیں. فضل ہے, اللہ کا شکر ہے. میرے بہت سے جس شخص پر اطمینان ہو کہ یہ یہی کام کرنا چاہتا ہے, he means business, دیتا ہوں اور دیتا رہا, he is sincere, بلکہ بعد مجھ سے he knows the job. اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ابھی وہ معروف نہیں لوگوں کے غلامی اختیار کرو. میرے درس کا اعلان ہو تو لوگ زیادہ آ جائیں گے, اندھے بہرے ہو کر نہیں, سب اطاعت فی المعروف.
شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو حکم دو گے مانیں گے، مشورہ دیں گے، رائے دیں گے، اپنی رائے بھی ظاہر کریں گے، لیکن جو حکم دو گے مانیں گے، سب اطاعت بالجماعت والسمع والطاعت والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے سوا دین میں کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں مباح ہے، یہ جدید کو تنظیمیں جو ہیں اس موضوع پر بھی اللہ کا شکر ہے میرا خیال ہے کہ میں نے حال ہی میں ایک تحریر لکھی ہے کہ جماعت اسلامی میں 3 مرتبہ جو فسادات ہوئے، میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کی تحریک جو تھی 1941 سے جو شروع ہوئی وہ صحیح معنی میں اقامت دین کی تحریک تھی۔ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دفاتر ہیں۔ پہلا فساد 43 میں ہو گیا، مولانا علی میاں، مولانا منظور نعمانی اور تقریباً 1/3 جماعت علیحدہ ہو گئی۔ ویڈیوز لیجئے، دیکھیے۔ دوسرا فساد 58 میں ہوا، 58 میں، اس میں چھوٹوں میں بھی تھا، بڑوں میں مولانا اصلاحی، مولانا عبدالغفار حسن، شیخ سلطان احمد صاحب کراچی والے، مولانا عبدالجبار غازی اور مولانا عبدالرحیم اشرف۔ یہ سمجھیے کہ جماعت اسلامی کی ٹاپ قیادت جو ہے وہ نمبر 2 جو لائن ہوتی ہے، سیکنڈ لائن نکل گئی۔ تیسرا ابھی ایک ہی آدمی رہ گیا تھا، اور میرے دین کو قائم سودے چراغ کے صحبت شب کی جلی ہوئی شمع رہ گئی تھی، وہ بھی خاموش ہے۔ بیعت کی بنیاد پر رکھا۔ نعیم صدیقی صاحب مولانا مودودی کے اولین ساتھی 1938 سے ان کے ساتھ دینے والے، وہ بھی کٹ گئے، علیحدہ ہوئے۔ انہوں نے تحریک اسلامی بنائی، وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ سارے دھندے صرف اسلام کے صحیح نظم جماعت کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہوئے، ورنہ ان میں سے کوئی غیر مخلص نہیں تھا۔ اور اسلامی انقلاب یہ میری تحریر نہایت جامع اللہ نے میرے قلم سے نکلوا دی ہے، تازہ وثاق میں چھپ گئی ہے۔ تحریک اسلامی کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم اس کام کے اندر تن من دھن شریعت میں، کتاب میں، سنت میں، سیرت میں، حدیث میں، ہماری 1300 برس کی تاریخ میں، خلافت میں، خلافت کی اصلاح میں، سوائے انسٹیٹیوشن آف بیعت میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، اور کوئی انسٹیٹیوشن ہی نہیں۔ سب اللہ کے لیے۔ یہ ہم نے مغرب سے آئے ہوئے جماعت کے نظام اختیار کیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ قوت دے گی اس کام کے لیے۔ آج علماء کو معلوم نہیں ہے، دینی جماعتوں میں سے کسی کا نظام بیعت پر نہیں ہے۔ یہ پیغام ہے، یہی وجہ ہے کہ تقسیم در تقسیم، فلاں گروپ فلاں گروپ فلاں گروپ فلاں گروپ، ہر آدمی اپنی جگہ پر لیڈر ہوتا ہے، ٹرائنگل کے بیس پر جو کارنرز ہیں، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو، جمعیت علماء پاکستان ہو، جمعیت اہل حدیث ہو۔ اب جماعت اسلامی کا یہ حال ہو چکا ہے، ہم تو خیر علیحدہ ہوئے تو بہت پہلے، اب 3 حصوں میں تو جماعت تقسیم ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ یہ دوسری بات ہے، انہوں نے جماعت نام نہیں رکھا، تحریک اسلامی نام رکھا ہے، لیکن سینئر موسٹ آدمی ہے جو نکلا ہے نعیم صدیقی۔ میری زندگی تو اب یہ سب سارا فساد جو ہے وہ در حقیقت اقامت دین کے لیے نظام وہ قائم کیجئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ کام وہ کرنا چاہتے ہیں، طریقے اختیار کرنا چاہتے ہیں جدید، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کوا چلا ہنس کی چال، وہ اپنی چال بھی بھول گیا۔ چنانچہ یہاں بھی حدیث سن لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو مسلمان مرا اس حالت میں کہ اس کی